یہ ایک سچا واقعہ ہے جسے میرے والد صاحب نے ہمیں خود سنایا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب والد صاحب اسکول میں 8ویں جماعت کے طالب علم تھے۔ ہمارے گاؤں دیہات میں مویشی پالنے کا رواج تھا جو آج بھی قائم ہے۔ ہمارے گھر میں بھی اس وقت ایک گائے اور ایک بیل ہوا کرتے تھے۔ والد صاحب چونکہ گھر میں بڑے تھے تو وہ صبح صبح گائے اور بیل کو لے کر پہاڑی پر چرانے جاتے تھے۔ اس دن بھی والد صاحب معمول کے مطابق اٹھے، ناشتہ کیا اور مویشیوں کو لے کر پہاڑی پر چرانے چلے گئے۔ واپس آنے کے بعد اسکول چلے گئے۔ سردیوں کی شروعات تھی، دن چھوٹے ہوتے جا رہے تھے۔ اسکول سے واپس ہونے کے بعد والد صاحب اور گھر والے معمول کی طرح مغرب سے پہلے پہلے انتظار میں تھے کہ مویشی واپس خود آ جائیں گے، لیکن واپس وقت پر نہ پہنچ سکے۔ اس دوران دادی جان کو بھی فکر لاحق ہوئی، کیونکہ مویشیوں کے واپس گھر نہ آنے سے جنگلی جانوروں کا شکار ہو سکتے تھے اور بعض ہو بھی جاتے تھے۔ دادی جان کے کہنے پر والد صاحب اٹھے اور اکیلے ہی مویشیوں کو واپس لانے کے لیے روانہ ہوئے۔ چونکہ شام ہونے کو تھی، لہٰذا والد صاحب جلدی جلدی اس جگہ پہنچے جہاں انہوں نے صبح مویشیوں کو چھوڑا تھا۔ خوب تلاش کرنے کے باوجود گائے اور بیل دونوں نہ مل سکے۔ والد صاحب نے سوچا کہ پہاڑی کے دامن میں تھوڑا انتظار کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ مویشی خود اتر کر گھر کی راہ لیں، لیکن ناکامی ہوئی اور شام ڈھلنے کو تھی۔ والد صاحب ایک چٹان پر بیٹھے پہاڑوں کی چوٹیوں کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک پہاڑی پر شام کے اس پہر کچھ فاصلے پر ان کی 2 بڑی بہنیں اور چھوٹا بھائی گھاس کاٹنے میں مصروف ہیں۔ گاؤں میں پہاڑی پر گھاس اگی ہوئی جو ہوتی ہے نا، لوگ کاٹ کر مویشیوں کو کھلاتے ہیں۔ والد صاحب پہلے تو حیران ہوئے کہ یہ تینوں اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے آواز بھی دی، لیکن جواب میں ان تینوں نے کہکوں کے علاوہ کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ جنات جواب نہیں دیتے، بلکہ بلانے پر یا تو غائب ہو جاتے ہیں یا کہکا لگاتے ہیں۔ والد صاحب کے مطابق ان تینوں نے مجھ پر چھوٹے چھوٹے کنکر بھی اوپر پہاڑی سے مارے۔ خیر، والد صاحب کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ شاید یہ تینوں واپسی پر مویشیوں کو لے کر آ جائیں گے۔ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا اور والد صاحب واپسی کے لیے اٹھے اور گھر کی راہ لی۔ ہمارے گاؤں میں برساتی پانی جمع کرنے کے لیے ایک بڑا تالاب بنا ہوا تھا۔ اس تالاب سے تھوڑے فاصلے پر ایک قبر موجود ہے۔ اس قبر پر ایک زیتون کا تنا آور درخت اپنی پوری مضبوطی کے ساتھ سینکڑوں سالوں سے کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ والد صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ اس راستے سے آ رہے تھے تو سامنے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ رنگ ڈھنگ سے شہر کی رہنے والی لگ رہی تھی۔ قیمتی پرس بھی اس کے ہاتھ میں تھا، زیورات سے آراستہ تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ اکیلی تھی اور کوئی اس کے ساتھ موجود نہیں تھا، چونکہ شام کا وقت ہو چکا تھا اور اس ڈھلتی شام میں ایک لڑکی کا یوں اکیلے نظر آنا عجیب سا لگ رہا تھا۔ والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ شاید ہمارے گاؤں میں یہ لڑکی اپنے گھر والوں کے ساتھ بطور مہمان آئی ہوگی اور عصر کے وقت یہاں سیر کرنے آئی ہوگی۔ والد صاحب کے پاس اس وقت حفاظت کی غرض سے ایک عدد چھوٹی بندوق بھی کمر سے لٹکی ہوئی تھی۔ انہوں نے لڑکی کے قریب جا کر اسے سلام کیا اور کہا کہ خیریت ہے؟ اس وقت شام کے اندھیرے میں آپ اکیلی ہو، باقی گھر والے کہاں ہیں؟ اگر یہی نزدیک ہیں تو آپ کو ان تک پہنچا سکتا ہوں، اور اگر آپ کسی کے مہمان ہیں تو آپ سب کو گاؤں تک بحفاظت پہنچانا میرا فرض ہے۔ کہتے ہیں کہ اس لڑکی نے سلام کا جواب بھی دیا اور کہا کہ میرے گھر والے میرا گاڑی میں انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں یہاں سیر کرتے کرتے دور تک آ گئی ہوں۔ گاڑی تالاب کے ساتھ راستے پر کھڑی ہے۔ والد صاحب نے لڑکی سے کہا کہ میں آگے آگے چلتا ہوں، آپ میرے پیچھے آئیں۔ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ اچانک لڑکی نے والد صاحب کو کہا کہ آگے ایک کالا کتا ہمارے سامنے سے گزرے گا، جس کی آنکھیں لال ہوں گی اور وہ ہمیں دیکھ کر گزر جائے گا، لیکن آپ نے اس پر نہ گولی چلانی ہے، نہ پتھر سے مارنے کی کوشش کرنی ہے، بلکہ خاموشی سے گزر جانا ہے۔ والد صاحب دل میں تھوڑے ڈرے بھی کہ کتا کہیں حملہ نہ کر دے، اس لیے انہوں نے بندوق کندھے سے اتار کر ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لی۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد والد صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک موٹا کالا کتا آتا ہوا دکھائی دیا، جس کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے انگارے ہوں، اور وہ غراتے ہوئے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے گزر گیا۔ اس کے گزرنے کے بعد اس لڑکی نے کہا کہ مجھے رفع حاجت کی ضرورت پیش آئی ہے
اور میں اس دیوار کے پیچھے جا رہی ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو تھوڑی دیر میرے لیے یہاں انتظار کریں۔ والد صاحب نے سوچا رات بھی ہونے کو ہے، اندھیرا گہرا ہو رہا ہے، اجنبی لڑکی کو یہاں چھوڑنا مناسب نہیں، اس لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کا یہاں انتظار کروں گا۔ والد صاحب نے کہا کہ اس لڑکی نے مجھے اپنا پرس دیا اور دیوار کے پیچھے چلی گئی۔ بہت دیر گزری مگر اس نے نہ کوئی آواز دی اور نہ وہ واپس آئی۔ انہوں نے سوچا کہ دیوار کے پیچھے جا کر دیکھ لینا چاہیے، کہیں اس کے ساتھ کوئی حادثہ تو پیش نہیں آیا، اور دیوار کے پیچھے جا کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور جب وہ وہاں سے واپس آئے تو کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں اس کا جو پرس تھا وہ غائب ہو چکا تھا۔ والد صاحب سمجھ گئے کہ یہ کوئی جنات تھے، لہٰذا تیز تیز قدموں سے گھر واپس آ گئے۔ وہاں دیکھا نہ تالاب کے پاس کوئی گاڑی کھڑی تھی، نہ اس لڑکے کی کوئی فیملی تھی۔ ہاں البتہ اسی راستے سے وہی گائے اور بیل دونوں واپس گھر آ چکے تھے، لیکن والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مویشیوں کو واپس آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کہتے ہیں ہو سکتا ہے انہی جنات نے مویشیوں کو گھر پہنچا دیا ہو۔ چونکہ ہمارا تعلق سید گھرانے سے ہے تو والد صاحب کہتے ہیں کہ جنات ہمارے تھوڑے بہت کام کرتے رہتے ہیں۔